ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم آج پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے نکلیں اور جی بھر کے احتساب کر لیں، اور احتساب ہو جائے سب سے پہلے میڈیا کا، اور میڈیا کے لوگوں کا سب سے پہلے احتساب ہو جائے، اور اس کی ابتدا ہو کامران خان سے، میں اپنے ناظرین سے جن کا ہم پر اعتماد ہے اور جو اس پروگرام کو اتنی محبت سے دیکھتے ہیں اور مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، میں انہیں پوری یقین سے یہ بات کہتا ہوں اور ان کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی بھی احتساب کی کسی بھی کسوٹی پہ ہم سے بہتر بہت کم لوگ اتریں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ اسی قسم کے ریکارڈ کے ساتھ ہمارے میڈیا کے بہت سارے لوگ ہیں جو اسی قسم کے ریکارڈ کے ساتھ وہ سامنے آئیں گے اور اپنے آپ کو صاف اور شفاف پیش کریں گے، لیکن موقع بڑا سنہری ہے۔ فوری طور پہ احتساب ہو جائے، میڈیا کا بھی ہو جائے، صحافیوں کا بھی ہو جائے، جنرلز کا بھی ہو جائے، ججز کا بھی ہو جائے، وکیلوں کا بھی ہو جائے اور سیاستدانوں کا بھی احتساب ہو جائے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد آج کی اطمینان کی خبر آپ کو دیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان کی لاج رکھی ہے، پاکستانیوں کی امید کی لاج رکھی ہے، سنہری تاریخ ساز فیصلہ دے دیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستانیوں کے لیے کئی دنوں کے ہیجان کے بعد آج انتہائی اطمینان کا موقع ہے، اطمینان کا موقع فراہم کیا ہے ایک بار پھر پاکستان کی باعزت سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جس نے ارسلان افتخار کیس کے اندر آج فیصلہ سنایا۔ اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2 رکنی بینچ جس میں شامل تھے جناب جسٹس جواد ایس خواجہ اور جناب خلجی عارف حسین، اس نے فیصلہ سنایا۔ فیصلے کے سنانے کے ساتھ ہی جناب خلجی عارف حسین اور جسٹس جاوید ایس خواجہ کی اس عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کے حوالے سے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو حکم دیا کہ اس سلسلے میں بھرپور کارروائی کی جائے، سخت کارروائی کی جائے، اور اس فیصلے میں لکھا گیا کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اس سلسلے میں اس معاملے کی جڑ تک پہنچی جائے اور اس کے لیے بھرپور کارروائی کی جائے۔ معاملے کو پہنچا دیا وفاق کے پاس، اٹارنی جنرل آف پاکستان کے پاس، سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ آرڈر پہنچ گیا ہے۔ اب تحقیقات کی ذمہ داری ہے وفاقی حکومت پر، وفاق پر، کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کیسے کرتی ہے، کیسے اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ اگر 34 کروڑ روپے سے زائد ارسلان افتخار کو دیے گئے تو کس بنیاد پہ دیے گئے، اور اگر ارسلان افتخار نے یہ پیسے لیے تو کس بنیاد پہ لیے۔ ان کے دوروں کے حوالے سے شواہد سامنے آ چکے ہیں، جو کیش انہوں نے وصول کیا اس سلسلے میں معلومات ابھی درکار ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ناظرین جس کی تمنا خود ارسلان افتخار کر رہے تھے۔ ان کے وکیل نے سپریم کورٹ سے کہا تھا جہاں سے چاہیں اس کی تحقیقات کرا لے۔ ملک ریاض حسین کا اصرار یہ تھا کہ اس کی آزاد تحقیقات ہونی چاہیے۔ پاکستان کے لوگوں کی تڑپ یہ تھی کہ اس کی بالکل آزاد تحقیقات ہو اور اس معاملے کی ہر صورت میں جڑ تک پہنچا جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ وکلات انجمنیں اور پاکستان کی سب سے اہم نمائندہ وکلا تنظیموں نے بھی اسی فیصلے کا مطالبہ کیا تھا یا خواہش کا اظہار کیا تھا۔ کل ہمارے پروگرام میں موجود تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب یاسین آزاد اور پاکستان کی انتہائی اہم وکلا انجمن پاکستان بار کاؤنسل کے نائب چیئرمین جناب اختر حسین۔ ان دونوں حضرات کی خواہش یہ تھی کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ سے نکل کر کسی آزاد تحقیقاتی ادارے پر جائے۔ جناب یاسین آزاد کی خواہش تھی ہائی لیول کی ایک انویسٹیگیشن ٹیم ترتیب دی جانی چاہیے تھی، کیونکہ میرے نزدیک آنریبل سپریم کورٹ انویسٹیگیشن کا ادارہ نہیں ہے۔ انویسٹیگیشن کا ادارہ ہماری وہی ایجنسیاں ہیں جو ہمارے ملک میں ہیں، فرشتے آسمان سے نہیں آئیں گے، ان میں سے کسی کو پہ آپ کو ٹرسٹ کرنا ہوگا۔ جناب اختر حسین ہیں وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل کے، ان کی بھی بات اور خواہش یہی تھی۔ ضروری ہے یہ، اب سپریم کورٹ کے اندر اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہم سمجھتے نہیں ہو سکتی، نہ کوئی سپریم کورٹ کی کوئی ایویڈنس ریکارڈ کرے گی اس کے اوپر۔ پہلے بھی کئی ایسے واقعے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کو ایف آئی اے کے پاس بھیج دیا ہے یا اس کو نیب کے پاس بھیج دیا انویسٹیگیشن کے لیے۔ اگر وہ ایف آئی اے کے پاس بھیجنا چاہتی ہے سپریم کورٹ یا نیب کے پاس بھیجنا چاہتی ہے اور ان کے پاس نہیں بھیجنا چاہتی ہے تو کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانا چاہتے ہیں، لیکن امپارشل انویسٹیگیشن ٹیم اور ادارہ ایسا بننا چاہیے جس کے اندر مکمل اس کی تحقیقات ہوں، اور وہ بن گیا ہے اور آج بنایا بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہے اور سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ یہ فیصلہ جس وقت سنایا جا رہا تھا ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ عبدالقیوم صدیقی اس موقع پہ موجود تھے۔ جی قیوم صدیقی صاحب بتائیے گا اس فیصلے کے بنیادی نکات اگر ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ ایک بار شیئر کر سکیں۔
کامران صاحب، سب سے اہم جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا ہے، انتہائی اہم فیصلہ اس کو قرار دیا جا رہا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی صراحت سے بحث کی ہے کہ کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ نوٹس لینا پڑا، اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے انہوں نے جو دفعات جو کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے عدالت کو بتائی تھی کہ اس قسم کی صورتحال میں کہ جب اس طرح کی الزام تراشی ہو رہی ہو اور اگر ثابت نہ بھی ہو سکا ہو اور اگر رشوت لینے کی بات کی گئی ہو تو اس کی جو تحقیقات ہیں وہ مجاز اتھارٹی، مجاز تفتیشی ایجنسی، ٹرائل کورٹ یا کوئی بھی جو مجاز فورم ہے اس پر کی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل فار پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے اقدامات کریں۔ لیکن اچھا یہ بتائیے گا قیوم کہ اب اس کا ادب کیا ہے، کیا ہوگا نیکسٹ پروسیس، لیگل پروسیس کیا ہے اب اس کا؟ کامران صاحب، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، جو اٹارنی جنرل ہیں اور زاہد بخاری کے وکیل ہیں، انہوں نے عدالت نے جب ان سے یہ پوچھا تھا کہ اس ساری صورتحال کے اوپر کون سے قانون کا اطلاق ہوتا ہے تو انہوں نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 415، 383، 163 اور 420 اور نیب آرڈیننس کے سیکشن 9 کے تحت جو ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان کا یہ رائے تھی کہ اس حوالے سے مقدمات جو ہیں وہ قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اب اس میں مرحلہ یہ ہے کہ جو دفعات ہیں ضابطہ تعزیرات پاکستان کی، اس میں ایک کمپلیننٹ کا ہونا ضروری ہے کہ کمپلیننٹ جو ہے وہ جائے اور پھر اپنے ایف آئی آر درج کرے، اس کے بعد پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، جبکہ جو سیکشن 9 ہے وہ نیب آرڈیننس کا سیکشن 9 ہے جس میں اس طرح کی کسی صورتحال کو ڈیل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ رائے لی جا سکتی ہے، اور اٹارنی جنرل فار پاکستان اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان تحقیقات کروائی جائے نیب کے ذریعے سے تو وہ یہ معاملہ نیب کو بھیجیں گے، اور پھر نیب جو ہے وہ اس کو دیکھے گا کہ آیا یہ واقعی نیب آرڈیننس کے سیکشن 9 کے تحت یہ اس میں فال بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اور بہت شکریہ جناب قیوم صدیقی ہمارے ساتھ ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈالی ہے کہ مکمل سخت کارروائی کریں اور فیصلہ کرے کہ اس سلسلے میں کس قسم کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اب برسلان افتخار کیس جائے گا نیب کے پاس، ایف آئی اے کے پاس، پولیس کے پاس، یا ان تینوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے وفاق کو اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، مگر کن قانونی بنیادوں پر اس سے یہ پوچھیں گے ہم پاکستان کے نامور ماہرین قانون سے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا ہے ارسلان افتخار کیس میں، اور اب ذمہ داری کا بوجھ ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان عرفان قادر کے کاندھوں پر، جنہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس 2 رکنی بینچ نے فیصلہ کرنے کے لیے کہا ہے کہ اس معاملے کے لیے سخت کارروائی کرے اور جو اقدامات مناسب ہوں فوری طور پہ کیا جائے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان اب اس کیس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، قانونی ذمہ داریاں ان پر کیا ہیں اور قانون انہیں کیا راہ دکھاتا ہے، یہ ہم تو آپ کو نہیں بتا سکتے۔ پاکستان کے ممتاز ماہرین قانون ہم سے اس سلسلے میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جن کو ہم نے تکلیف دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سابق وزیر قانون جناب ایس ایم ظفر، اور پاکستان کے ایک اور نامور ماہر آئین و قانون جناب خالد جاوید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر صاحب لاہور سے اور خالد جاوید صاحب کراچی سے۔ ظفر صاحب پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ جب اٹارنی جنرل سے کہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ سخت کارروائی کریں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اٹارنی جنرل کی تعیناتی ہمارے آئین کے آرٹیکل 100 کے ماتحت ہوتی ہے، اور وہاں پہ یہ درج ہے کہ وہ نہ صرف حکومت کو رائے دیا کریں گے، مشیر ہوں گے، بلکہ حکومت کی جانب سے کے معاملات میں وہ عدالتوں میں بھی پیش ہو سکتے ہیں۔ اس کی تشریح یہ دی گئی ہے کئی جگہوں پر کہ وہ ایک لحاظ سے پبلک پروسیکیوٹر کا بھی فرائض بھی انجام دے سکتے ہیں۔ تو اس نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے میرا اپنا اندازہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ اٹارنی جنرل اس مقدمے میں دیکھیں کہ کون سے جرم اور سرزد ہوئے ہیں دونوں سے، اور اس کے مطابق ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ جب وہ عدالت میں معاملات پہنچائیں جس بھی عدالت میں متعلقہ میں، تو ان کو بڑی سے بڑی اور آخر حد تک کی سزا دلوائیں۔ یہ موقف مجھے معلوم ہوتا ہے سپریم کورٹ کا ہے کہ دونوں کو انہوں نے فی الحال معطوب کیا ہے اور نشاندہی کی ہے کہ دونوں کے خلاف مقدمات کی کارروائی ہو، اور ایز اے پبلک پروسیکیوٹر اٹارنی جنرل ان کو بڑے سے بڑے سزا دے۔ خالد جاوید صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا جب سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ یہ کارروائی انیشیٹ کریں، آپ اس کو لیڈ کریں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اٹارنی جنرل کو کورٹ نے کوئی ڈائریکشن نہیں دیا ہے۔ کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے وہ بنیادی طور پہ جو پارٹیز نے کنسائز سٹیٹمنٹ فائل کیا تھا اور جو وکلاء نے بحث کی تھی اس پہ مبنی ہے،
اور کورٹ کی پرائیورٹی صرف یہ تھی، اور جس وجہ سے کورٹ نے اسیوم کی تھی جورسڈکشن، وہ یہ تھی کہ عدالت کی اور سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدلیہ کی انٹیگریٹی کو ڈسپیوٹڈ بنایا گیا تھا. اور آخر میں انہوں نے تمام حقائق لکھنے کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ اگر کوئی، کیونکہ یہ کورٹ نے انکوزیٹوریل پاورز تو ہیں لیکن خود انویسٹیگیشن نہیں کی ہے، اور اگر کوئی کرمنل اوفینس کمٹ ہوا ہے اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے قانون کے مطابق. اچھا ظفر صاحب، اب کیونکہ ایکشن لینا ہے اٹارنی جنرل نے، وہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اب ان کی کیا قانون کی ان کو کیا راستہ دکھاتی ہے کہ اس آرڈر کو عمل درآمد کے لیے وہ کیا کریں؟ کسی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے حوالے کر دیں، کیا کریں اس چیز کو؟ اب وہ سب سے پہلے تو انہیں بیٹھ کر یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے جرم سرزد ہوتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، کیونکہ اخلاقی طور پر تو بہت ساری باتیں بالکل واضح ہیں، لیکن اس اخلاقی جرم کو یا اخلاقی کمزوریوں کو قانون کے کس دائرے میں جا سکتا ہے، یہ انہوں نے طے کرنا ہوگا. اس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری ان کو قانون کو دیکھنا ہوگا، اور اس میں دیکھیں گے کہ پینل کوڈ اپلائی کرتا ہے، یا جیسے کچھ آپ لوگوں کے سوالات ہیں کہ نیب اپلائی کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ پہلا کام تو اٹارنی جنرل کا یہ ہوگا، اور اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ وہ اس معاملے کو آگے کس طرح لے کر چلتے ہیں. میرے اپنے اندازے کے مطابق وہ لا منسٹری سے بھی شاید رائے لیں، اور اپنے طور پہ بھی وہ اس پر فیصلہ کریں کہ اس قسم کی جو حرکت کا ذکر ہوا ہے کہ ایسی کارروائی ہوئی ہے جس میں ایک فریق کہتا ہے کہ وہ بلیک میل ہوا ہے، دوسرا فریق مانتا نہیں ہے، لیکن عدلیہ نے عندیہ دیا ہے کہ دونوں کے خلاف مقدمہ ہو، تو وہ کس قسم کی کارروائی کریں گے. یہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا قانونی اور اخلاقی بوجھ ہے. امید کی جاتی ہے کہ اٹارنی جنرل اس کو نبھا سکیں گے. کیا خالد جاوید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اٹارنی جنرل کو یہ چیز کو آگے لے جانا ہے تو کیا کریں گے وہ اس معاملے میں؟ اب کیا مزید وہ کیا کرنا پڑے گا انہیں؟ جی، اٹارنی جنرل بنیادی طور پہ ان کا رول پرنسپل لا آفیسر کا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے، اور کورٹ نے کیونکہ اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ اسٹیٹ مشینری کو ایکٹیویٹ کریں گے، تو ان کو سب سے پہلے پریلیمنری انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. اور ان کی ثوابدید میں ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نیب آرڈیننس کی وائلیشن ہوئی ہے، یا پاکستان پینل کوڈ کی وائلیشن ہوئی ہے، یا پریونشن آف کرپشن ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، جن 3 قوانین کا کورٹ نے آرڈر میں ذکر کیا ہے، تو وہ جو متعلقہ ایجنسیز ہیں ان کے حوالے کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، اور آگے پروسیکیوشن کرنے کے لیے پروسیکیوشن ایجنسیز کو. اور ابھی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو آبجیکٹیولی کنسیڈر کریں قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جس قانون کی وائلیشن نظر آئے متعلقہ ایجنسی کے حوالے کریں، مزید تفتیش جائے اور اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے. اب ملک صاحب، یہ اپنا اسد ظفر صاحب یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ نے تو کہا ہے کہ کمیشن نہیں بنایا سپریم کورٹ نے، اور اب یہ اٹارنی جنرل کے حوالے کر دیا. کیا اٹارنی جنرل جو ہیں وہ کمیشن بنا سکتے ہیں اس سلسلے میں، یا کوئی بورڈ تشکیل دے سکتے ہیں؟ یہ ظاہر ہے جی کہ وہ تفتیش کے لیے پہلے تو یہ سوچا گیا کہ کیا وہ مقدمے کی نوعیت کیا بنائیں، اور اس کی ایف آئی آر درج کرنا چاہتے ہیں تو ایف آئی آر درج کرنے کے بعد اگر وہ پینل کوڈ کا کیس ہوگا تو عام پولیس کے پاس، آپ کی سی آئی اے جو ہے اس کے پاس مقدمہ بھیجیں، اور اگر نیب کا کیس بنتا ہو تو پھر نیب کے پاس مقدمہ بھیجیں تفتیش کے لیے، کیونکہ جب تک تفتیش نہیں ہوگی، شہادتیں اکٹھی نہیں ہوں گی، مقدمہ آگے نہیں چل سکتا. تو خالد جاوید صاحب، تفتیش ہو اس معاملے کی تو اس سلسلے میں اٹارنی جنرل کس سے رجوع کر سکتے ہیں؟ کوئی بورڈ بنا سکتے ہیں، کمیشن بنا سکتے ہیں کیا؟ اٹارنی جنرل خود تو کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے کوئی کمیشن، اور نہ کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ایک ڈسپیوٹ ہے 2 شہریوں کے درمیان. ایک نے ایک الزام لگایا ہے، دوسرے نے اس کی تردید کی ہے. تو اس میں کمیشن آف انکوائری کوئی ایسا نیشنل انٹرسٹ کا ایشو نہیں تھا، کیونکہ نیشنل انٹرسٹ کا جو ایشو جس وجہ سے کورٹ نے اس پروسیڈنگز کو انیشیٹ کیا تھا وہ تھی عدلیہ پہ ایک انٹیگریٹی اور اس کی رسپیکٹ جوڈیشری ہے اس کو کویسچن کیا گیا تھا. لیکن کورٹ نے ریاض ملک صاحب کے جو کنسائز سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا، اور اس کو انہوں نے کورٹ میں ری آئٹریٹ کیا کہ نہ میں کورٹ پہ، نہ جج صاحبان پہ، نہ چیف جسٹس صاحب پہ کوئی الزام لگا رہا ہوں.
اور کیونکہ یہ بڑا کلیئرلی ریکارڈ پہ آ گیا کہ تینوں چیزیں نہیں انہوں نے کہیں، اس لیے پبلک انٹرسٹ کا اب اس میں ایلیمنٹ ختم ہو گیا. اب ایک یہ پرائیویٹ ڈسپیوٹ ہے بٹوین ٹو سٹیزنز آف پاکستان، جس کے لیے ریاست کی مشینری اور عدالتیں موجود ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ پوری قوم کی خواہش ہے. سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیسے سب کچھ ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے اور اس کے آگے کیا تھا. یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بھرپور تحقیقات ہو. یہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی خواہش اور حکم بھی ہے. اٹارنی جنرل